حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ناظرین، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان دی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش میں لیتے تو کبھی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بھی بے قرار حضور ہو جاتے۔ آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہ جھڑکا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواری کو دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی۔ صلح فرما کر اپنے نانا جان رحمت عالمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل سخی، عبادت گزار اور عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد کے اندر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں کو دینی مسائل پر آگاہی دیتے، گفتگو فرماتے ان سے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاش کے نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 25 حج فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے تھے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارے کا سارا مال اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال رائے خدا میں صدقہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر
ظاہر ہے ایک نہ ایک دن اس ظاہری جسم کا جو سورج اس دنیا رنگ و بو کے اندر طلوع ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس ظاہری دنیا سے ضرور غروب ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پھر جن کا تعلق میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں کہ صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہو، بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کے خون سے گہرا تعلق ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ محبوب کے صدقے اللہ نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، پھر ان کی زندگی کے اس ظاہری زندگی کے کیا کہنے، اور پھر اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد زندگی کے کیا کہنے۔ کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ یوں یہ سورج اس ظاہری دنیا سے غروب ہوا۔ ایک قول 50 ہجری کا بھی ہے، بہرحال مختلف روایات کے مطابق اللہ عز و جل ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار عطا فرمائے، اور ان کی سیرت، ان کے کردار کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔